وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 25 سے 27-15 درس کا نمبر. آج کا موضوع جنت میں جانے کی شرائط کیا ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین. تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیا لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 25. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں پوچھیں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. کہیں گے ہم تو اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے. فمن اللہ علینا. پس اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم. اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ. بے شک ہم اس سے پہلے اسے ہی پکارا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم. بے شک وہ بڑا ہی احسان کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے. فذکر
فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ سامعین کرام، جنتیوں کا حال بیان ہو رہا ہے، اور آج کا سبق جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقی لوگوں کا رویہ دنیا میں کیا ہوتا تھا، کیا انداز ہوتا تھا، کیا رویہ ہوتا تھا۔ تو یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، اور یعنی اس کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ صفات اگر تم اپناؤ گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب ہو چکے گا اور سب لوگ اپنے اپنے مقامات تک چلے جائیں گے، جنتی جنت میں خوب مزے سے رہ رہے ہوں گے۔ پھر آج کا جو سبق ہے اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو وقت انہوں نے گزارا تو وہ ان کو یاد ہوگا اس وقت۔ اس وقت تو ہم نے جو عالم ارواح میں وقت گزار چکے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن یہ وقت جو ہم ابھی گزار رہے ہیں یہ ہمیں وہاں پر یاد ہوگا، یہ اس کی مطلب دلیل ہے یہ کہ ہم دنیا کی باتیں یاد کریں گے، تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے آپس میں پوچھیں گے کہ بھئی تم کیسے آ گئے جنت میں، تم کیسے آ گئے؟ کیونکہ جنت میں جانا تو سخت جد و جہد اور محنت والا کام ہے نا، کیونکہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پائے گا، تو کوشش کرنے والے لوگ ہی جنت جا سکیں گے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر آپ بیٹھے رہیں یا بے فکر ہو کر زندگی گزارتے رہیں جیسے کہ آج ہم گزار رہے ہیں، یا بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہاں ایک بڑا بلیغ جملہ ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مشفقین، ہم اپنے گھروں میں کیفیت ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہم بے خوف نہیں ہوتے تھے، خوف لاحق ہوتا تھا۔ کہیں دیکھیں اس میں بنیادی مضمون ہے مشفقین، یہ تقوی والی کیفیت اگر ہوگی تو پھر آپ مشفقین میں سے ہوں گے۔ تو تقوی والی کیا ہے؟ احتیاط۔ احتیاط کس بات کا؟ بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور ناراضگی کی صورت میں جو عذاب ہے اس سے ڈرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بھئی اگر تم مجرم بن جاؤ گے تو میں تم سے انتقام لوں گا۔ قرآن کی آیت ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور عزیز ذو انتقام، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلمان اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ سواء احیاء و مماتہم، ان کا جینا مرنا ایک سا ہوگا؟ نہیں۔ بہرحال جو کیفیت ہے یہ یعنی خوف کی، دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوف کی مختلف وجوہات ہیں جس کی بنا یہ کیفیت ہونی چاہیے، تقوی والی یا ڈرنے والی، احتیاط۔ یہ بات نوٹ کر لینا، یعنی جنت تیار ہی متقین کے لیے اب کی گئی ہے۔ اب متقی کون ہے؟ جو ہر دم محتاط رہتے ہیں، احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لاقعدن عند سے شیطان لگا ہوا ہے، لاقعدن عند صراطک المستقیم، پھر نفس ہے جو آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور پھر ہم یہ سارا ماحول
طاغوتی معاشرہ ہمیں کہتا ہے کہ ظاہر کی طرف دیکھو، ظاہر کو دیکھو، ظاہر کو منزل بناؤ، ظاہر کی طرف دوڑو. یہ ہمیں نفس اس پر اکساتا ہے، نفس اور شیطان. تو دشمن لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اس کی میں نے کسی وقت تشریح کی بھی ہے، پھر بھی کر لوں گا کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے دشمنوں کی. بہرحال دشمن لگے ہوئے، اور یہ سارا معاشرہ ایک طاغوتی معاشرہ ہے. اس کو اگر آپ نے احتیاط سے کام نہ لیا اور اس کا مقابلہ نہ کیا اور حق کو منزل نہ بنایا اور پورا مصمم ارادہ نہ کیا تو یہ اپنے رو میں آپ کو بہا کے لے جائے گا. یہ ایک مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ معاشرہ تو سارا طاغوتی ہے. یہ باغیوں کی ایک جماعت ہے آج کا مسلمان، 1.5 ارب لوگ. یہ بغاوت کر رہے ہیں، کھلم کھلا باغی ہیں، نہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں نہ رسول کے طرز زندگی یا اسوہ حسنہ کو. یہ یعنی اس کی پیروی کرنے کے لیے، حضور کی پیروی کرنے کے لیے ہم کوئی بھی تیار نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک گھر ہے، اس میں ماں باپ، میں بچے کی بات کر رہا ہوں، بچہ ہے، وہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو ماں باپ جو ہے وہ فاسق ہیں. کبھی بیگم ناراض ہو جاتی ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے، وہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو. سارے معاشرے کی کہانی ہے، کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے. یہ وہ یعنی محسوس کرتا ہے کہ ان لوگوں کو تو نہ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہے نہ رسول کے طریقے کی. میرے ماں باپ کو ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا سن لیں. تو بہرحال باپ والدین ہمیں بچپن سے یعنی اللہ سے بیگانہ بناتے ہیں اور معاشرے کی طرف ہمارا رخ کر دیتے ہیں. ہمارے سارے رشتہ دار، بھائی بہن، والدین، یہ سب ہمیں اکساتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ظاہر کو دیکھو، ظاہر کی طرف دوڑو، ظاہر کو منزل بناؤ اور ظاہر کے لیے زندگی گزارو. تو ایسے ماحول میں جب سارا معاشرہ ہی آپ کا دشمن ہو تو آپ کو وہاں پھر بڑی احتیاط اور ڈرنا ہوگا، ہر وقت ڈرنا ہوگا. دیکھیں ایک تو ہمارا نفس ہمارا جو ہے وہ تو ہمیں برائی پر اکساتا ہے. ادھر ہمارے جذبات ہیں، مختلف جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے میں، اس میں مختلف اخلاق رذیلہ جو ہیں، کبر ہے، شہوت ہے، خواہشات، شہوات، اور غصہ ہے، غضب ہے، کبر، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، مختلف یعنی وہ ہیں. اور یہ بچپن سے ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. نفس امارہ میں یہ سارے اخلاق رذیلہ موجود ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی منزل کو نہیں پہچانیں گے، اور اللہ ہے اگر آپ اس کو منزل نہیں بنائیں گے، آخرت کو پر اگر آپ یقین نہیں کریں گے اور دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے، تو یہ تو آپ بہک گئے پھر. لیکن اگر آپ نے ارادہ کر بھی لیا، ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، سنیں ذرا. اگر آپ نے ارادہ کر بھی لیا کہ نہیں، میں نے جانا ہے جنت میں نے اپنے مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچنا ہے، میں نے بیعت کرنی ہے اللہ سے، تو یہ معاشرہ آپ کو آرام سے نہیں یعنی چین نہیں لینے دے گا. پہلے گھر کا ماحول ہو سکتا ہے والد رکاوٹ بن جائے کہ بھئی یہ کیا تم نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، داڑھی آئی ہے تو کاٹو. اور انگریزی جس طرح اور لوگ رہ رہے ہیں، دیکھیں انگریزی چھوڑ دیں وہ لفظ، جس طرح اور لوگ رہ رہے ہیں، جیسے ہم سب رہ رہے ہیں اسی طرح رہو، یعنی دنیا کے کتے بن کے. یہ الفاظ تو نہیں کہتے والدین، لیکن ہمیں اپنے طرز عمل سے دنیا کا دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو پھر بچہ بھی بچہ ہوتا ہے، کیا ذہن ہوتا ہے، کچا ذہن ہوتا ہے، وہ بچپن سے ایک اثرات لیتے آ رہا ہے. وہ باپ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو بچہ بھی کبھی کبھی باپ کو دیکھتے ہوئے کبھی تنہائی میں
یعنی بچے کو تو منع کرتے ہیں کہ بھئی تم بچے ہو، یہ ہو وہ، لیکن شوق سے جذبات سے مغلوب ہو کے کہیں وہ نقل اتار لیتا ہے یا کوشش کرتا ہے سگریٹ پینے کی۔ اسی طرح جو بھی ہے، یہ مشفقین پہ میں بات کر رہا ہوں۔ احتیاط، ہم ڈرتے تھے، ہم گھروں میں ڈرا کرتے تھے۔ فی اہلنا، ابھی یہ اہل و عیال ہی ہمارے دشمن ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، وہ آیت بھی ذہن میں رکھیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہارے جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور تمہاری اولاد، اس میں بعض تمہارے ان من یعنی بعض شوہر، بیوی، بچے یہ آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ فحذ، بچ کے رہو۔ مشفقین پہ میں بات کر رہا ہوں، ہم ڈرا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں عورتوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، مختلف ہتھیار ہوتے ہیں، ایک رونے کا ہتھیار ہے، اور ایک باتوں کا ہتھیار ہے، ایک ناراض ہونے کا ہتھیار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حبال الشیاطین ہے نا، شیطان کی رسیاں ہیں، عورتیں ناراض نہ ہوں، لیکن یہ فطرت ہے، مختلف حربے۔ اب ظاہر ہے کہ شوہر اگر یعنی پختہ نہ ہو اپنے مقصد حیات میں تو وہ اثر لے لیتا ہے۔ کما کے لاؤ جہاں سے بھی ہو، جیسا بھی ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں تو جہاں رشوت، جس محکمے میں رشوت زیادہ چلتی ہے، ان لڑکوں کے رشتے شوق سے لوگ قبول کرتے ہیں کہ بالائی آمدنی ہے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ میں مشفقین پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ نے احتیاط سے کام نہیں لیا، خلاصہ کلام یہ ہے، احتیاط سے کام نہ لیا، اپنے آپ کو نہ پہچانا شروع سے، میں جو شروع کروں یعنی جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دی، مصمم ارادہ نہ کیا، اپنے قرب و جوار میں ایک رہنما کو نہ ڈھونڈا، اس کے ہاتھ پہ اگر بیعت نہ کیا، آپ نے بیعت کر کے بیعت کے تقاضے آپ نے پورے نہ کیے، تو پھر آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگ آج کا مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، جب توجہ آپ کی ظاہر کی طرف ہو جاتی ہے تو آپ نے تو زندگی کا بیڑا غرق کر دیا۔ ابھی سورہ نجم میں یہ آیت آ رہی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا یہ صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم خوف کی کیفیت میں رہتے تھے، کہیں حکم کی سرتابی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری کیفیات ہیں، اگر آپ احتیاط سے کام نہ لیں گے تو آپ کے دشمن آپ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دشمنوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ گھیرے میں ہیں۔ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا اور جو بھی ہے فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اس سب کا خلاصہ مال اور اولاد ہے، تو فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے مضبوط ارادہ چاہیے، سوچ و بچار کریں، اپنی حقیقت پر یقین کریں، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، راستے پہ چلنے کے طریقے پر یقین کریں، اور پھر بسم اللہ کریں، اللہ کی طرف قدم بڑھائیں، اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں، اور زندگی احتیاط سے گزاریں۔ دیکھیں، جب آپ بیعت کر لیتے ہیں تو اب آپ کا کوئی
لہجہ جو ہے وہ بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ بس ظاہر میں کھو کر آپ کوئی کام کر رہے ہیں کسی بھی وقت. مثال کے طور پہ ایک تقریب ہو رہی ہے، شادی کی تقریب ہے، تو اس میں اگر آپ کھو گئے، مختلف باتیں ہوتی ہیں، کوئی آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہو جاتی ہے، تو عین شادی کے دن آپ ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں، بھئی میری تو تجویز یہ تھی، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو ہے نا. اس طریقے سے آپ اپنا حق جتاتے ہوئے یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے شادیوں پہ بعض اوقات گھر کے اپنے جو ہیں وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کھونا نہیں ہے، آپ نے دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اور اگر ایک اور آسان جملہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے دنیا کو محسوس نہیں کرنا، ہاں استعمال کرنا ہے، محسوس نہیں کرنا، دل پہ نہیں لینا کوئی بات. یہ قیمتی جملہ ہے بہرحال. تو انا کننا فی قبل فی اہلنا مشفقین. دیکھیں اگر آپ غور کریں نا، دو باتیں بیان ہو رہی ہیں جو مرکزی باتیں ہیں. انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، پھر 27 نمبر اس کا ایک نتیجہ ہے فمن اللہ علینا، اور پھر 28 نمبر میں دوسری صفت پہ انا کننا من قبل ندعوہ. تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. یہ دو صفات ہیں، مشفقین اور اللہ کو پکارتے. بہرحال انا کننا قبل فی اہلنا، ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوف میں مبتلا، یعنی خوف میں رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ دیکھیں ایک بات اللہ تعالیٰ کی خاص ادا سے میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا جو ہے یہ پل صراط ہے. آخرت میں جو پل صراط ہے وہ اس کا اثر ہوگا، عکس ہوگا. دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں فرمایا نہیں، تقوی والی زندگی گزارنی ہے. اس جہنم میں تمہیں دنیا کی میں ملوث نہیں ہونا، اس میں دل نہیں لگانا. لیکن پھر ہماری ضروریات ہیں، پیسہ کمانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے یہ وہ گھر وغیرہ، لیکن اس میں محو نہیں ہونا. اور نیت اللہ کی بنانی ہے، اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. سب کچھ کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، صدر پاکستان بن جائیں، اور دکان کھول لیں، کارخانہ کھول لیں، کوئی یعنی جتنا بھی آپ مومن ہوتے ہوئے جو بھی بڑا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا ہے. وزیر اعظم بن جائیں، آپ کے لیے آسان ہوگا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آرمی چیف بن جائیں، آسان ہوگا آپ کے لیے، آپ کے ماتحت جو بھی ہوگا، یعنی آپ کچھ تو کر سکیں گے نا. بے اختیار نہ رہیں، اختیار والے بنیں، ماتحت نہ سربراہ بنیں، بڑے بنیں، اور حکم دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. اللہ نے یہ رویہ ہمیں بتایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہرحال اچھا، ایک صفت تو یہ ہے، لیکن دو صفات ہیں، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. دوسری صفت کیا ہے اس پہ اب یہ آتے ہیں، لیکن یہ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. ووقانا عذاب الجحیم، یہ بھی بڑا قابل غور جملہ ہے. فمن، اللہ نے احسان کیا. دیکھیں اللہ کے احسان یا اللہ کی توفیق دو مختلف جملے ہیں، لیکن قریباً ایک ہی معنی ہے. توفیق الہی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ آپ نیکی کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی توفیق سے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اس میں ملوث نہ ہوں، اس میں دل نہ لگائیں. یہ کام مشکل تو ہے،
لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ اگر توفیق اللہ کی اگر آپ کو توفیق مل جائے تو پھر آپ یہ کام کر لیں گے، کیونکہ توفیق الہی سے تو سارے کام تو ہم توفیق الہی سے کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت ابھی میں نے سنایا، نہ آپ نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. ایمان والے کون ہیں؟ جن کا یقین ہو، ایمان یقین، جن کا یقین ہو، جو جانتے ہوں، جو اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں اور ان کا یقین ہو، جو اپنی منزل سے آگاہ ہوں اور ان کا یقین ہو کہ ہاں منزل تو اللہ ہے، ترجیح تو میری آخرت ہے. اب دیکھیں اللہ احسان کس پر کرے گا؟ ان پر جو خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم کر لے، ارادہ کر لیں اللہ کا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں. تو جب آپ دیکھیں سٹرگل، کوشش شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حقاً علینا نصر المؤمنین، قرآن کی آیت ہے، مجھ پر لازم ہے مومنوں کی امداد. دیکھیں ایک بات میں اس میں اور کہہ دوں، توفیق حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ آپ کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں. یہ ساری طاقت نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، لیکن ہوگی کیسے؟ اس کا ایک لگا بندہ طریقہ ہے، قانون ہے. کیا کہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی اگر نیک کام کرنا چاہتے ہیں، برا چھوڑنا چاہتے ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا، مصمم ارادہ، یقین کرنا ہوگا کہ ہاں یہ کام میں نے کرنا ہے یا اس کام سے میں نے باز آنا ہے. پھر جو دستیاب وسائل ہیں، یعنی آپ جتنا عزم کر سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں، جتنی آپ وہ نیک کام شروع کر دیں، آغاز کر دیں، بسم اللہ کر دیں نیک کام کرنے کا، برا کام چھوڑنے کا آغاز کر دیں، بسم اللہ کر دیں. آپ ہمت کریں، آپ ارادہ کریں، اور آپ جو آپ سے ہو سکتا ہے کریں اس سلسلے میں، اور پھر اللہ سے دعا کریں تو پھر مدد آئے گی، پھر توفیق آپ کو مل جائے گی نیک کام کرنے کی، برا کام چھوڑنے کی. آزما لیں، بس یہی طریقہ کار ہے، اس میں آزمائش کی کوئی بات ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ساری یعنی ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں. جنگ قافلہ جو 313 لوگ تھے وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ادھر قافلہ بچ کے چلا گیا، ادھر مشرکین مکہ کا جتھا آ گیا 1000 لوگوں کا مسلح. یہ لوگ مدینے سے باہر تھے. اب واپس انہوں نے فیصلہ کیا واپس نہیں جائیں گے، ارادہ کر لیا ان سے لڑیں گے اور روکیں گے، ان کو مقابلہ کریں گے. ارادہ کر لیا. اسباب نہیں تھے، مختصر اسباب تھے، آپ کو پتہ ہے، تاریخ دیکھ لیں. ارادہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سجا لیا، جگہ کا انتخاب کر لیا، صفیں درست کی اور راشن تقسیم کر دیا، ہدایت دے دی، تیار ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نے شرائط، پھر دیکھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ چادر مبارک نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق نے کہا کہ بس یا رسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ مدد آئے گی، تو مدد آ گئی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پھر تو میں تفصیل بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ کریں، پھر مدد آ جائے گی، توفیق مل جائے گی. فمن اللہ تعالیٰ احسان کرے گا. آپ ڈرنا شروع کریں، آپ احتیاط شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا. وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، اور آپ کو برے عذاب سے، لو کے عذاب سے بچا لے گا.
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم